ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو, لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا. انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے, لڑکوں نے انہیں پکڑا, انہیں قائل کیا, پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا, اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پورا کالج جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان کھڑا ہو گیا. نہ صرف کالج بلکہ کل کی ہڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ پورا کا پورا فیصلہ آباد جو ہے اس سلسلے میں ایک اس نقطے پہ متفق ہے کہ یہ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, نہ اس کی گنجائش ہے. اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ گورنر صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے راجہ ریاض احمد صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشن دیا جائے. اب اس سلسلے میں کالج کی انتظامیہ بے بس ہے یا کیا صورتحال ہے یا کیا ہو رہا ہے, اس میں ہم لوگ جو چونکہ کالج سے متعلقہ ہیں, ہمارے سارے میڈیکل کا پروفیشن ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امن و امان سے یہ مسئلہ حل ہو, لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا حل بتائیں کہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہوئی ہے وہ اب آگے ہوئی ہے, جب یہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حقیقتاً کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی. اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا کس پہ بار ہوگا اور کس طرح اس مسئلے کو ہم جو ہے نپٹ سکتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب انتظامیہ نے آنکھیں بند کر کی تھیں اور نہیں توجہ کی, حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا, تو وہ بھی مجرم, بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی ڈاکے کا پرچار کرے, بغاوت کی تلقین کرے, ملک میں منشیات کو پھیلائے, جیسے وہ جرم ہے. اسلام کی نگاہ میں تو کفر کا پرچار اس سے بھی بری بات. منشیات سے تو جسم ہی تباہ ہوگا, آپ ایمان تباہ کرتے ہیں, جہنم میں بھیج رہے ہیں. ہم نہیں اس کی اجازت دے سکتے. جنہوں نے جرم کیا, قانون بھی جرم ہے. ضیاء مرحوم کے زمانے میں کیوں تبلیغ کی وہ لڑکے بھی مجرم ہیں, اور جنہوں نے لاپرواہی کی وہ بھی قصوروار. پڑھنے کی کوئی بات نہیں, اگر وہ چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں, لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں, مسلم نہیں ہیں. احمدی وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھتے پھریں. قانون میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم, لکھیں صاف اپنے فارموں. اور ان کے بارے میں یہ بھی پوری احتیاط ہو کہ اگر تبلیغ کرتے یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے پکڑے, پھر اخراج بھی ہوگا اور مقدمہ بھی بنے گا آپ کے خلاف قادیانی کی تبلیغ کا. یہ تو بالکل سختی سے بند کرنا چاہیے. لیکن مولانا ایک طرف تو اشتعال ہے عوام کا جس کا زور یہ ہے کہ تمام قادیانیوں کو نکال لیں. اب اگر ادھر سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام کالجز سے نکلیں, پھر ملک سے بھی نکلیں. اور دوسری طرف انتظامیہ جس طرح سے بے بس ہوئی دکھائی دیتی ہے, تو اس میں کیا راہ نکلے گا الٹیمیٹلی, کیا دینی نقطہ نظر جو قادیانی جنہیں کہنا آخر میں علامہ اقبال کا یہ بھی ان کا بہت گندا پہلو کہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے بجائے کہ آزادی حاصل کرو اور گورنمنٹ برطانیہ کو یہاں دفع کرو, اس نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب سے یہ نہیں کام ناغا کیا کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے, یہ عنایت ہے رب کی, اس کا وفادار ہونا چاہیے, اس کے خلاف دل. اس لیے یہ سارے کافر ان کی پشت. جتنا یہ مسلمانوں میں سے غدار گروہ نا, بغداد کا سکوت ہوا, قبضہ ہو گیا ان یورپین قوموں کا, ترکی سے چھن گیا, غدار نکلے عرب. تو مرزا بشیر الدین نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں والنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں جاتا اور مسلمانوں کے خلاف. اس لیے مسلمانوں سے نے کوئی چراغاں کیا. وہ بغداد کے جانے پر مسلمان روتے تھے, قادیان میں چراغاں ہوں. اور یہ جسٹس منیر کیانی جیسے نے رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ تمہاری سرگرمیاں جو تھیں, ہم مذہب کو تو نہیں مانتے, سیکولر, مگر یہ کس طرح مسلمان برداشت کرتے کہ ہر موقع پر تم نے کفار کا ساتھ, ان کے بارے میں لکھتے رہ کہ ان کے وفادار. آپ حیران ہوں گے, انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا کہ ربا سے, وہ جو امریکہ کے صدر تھا, کیا نام تھا اس کا, کیتھولک چرچ تھا, وہ پہلے قتل ہو گیا. اس سے پوچھا لوگوں نے, ہاں اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ایسی ہو جائے کہ امریکہ کی کانگریس کہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور پوپ صاحب کہیں جو آپ کے روحانی مرشد ہیں کہ ایسا, آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں اس صورتحال میں صدارت کا عہدہ چھوڑ دوں, میں حکم کی پوپ کی مخالفت نہیں, حکومت چھوڑ دی. اب اس پر انہوں نے پمفلٹ لکھا بغیرتوں نے کہ یہ صرف عیسائیت کی وجہ سے. اس نے کہا اگر اسلام کو جانتا ہوتا تو اسلام کہتا اور الامر کی بات مانے, اس لیے کافر بھی ہونا اور الامر, وہ یہ ان کی اور الامر کی تشریح ہندو آ جائیں, سکھ آ جائیں, اس لیے ہمیں غلامی کا درس دینا چاہتے ہیں. علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کیا ہے غلام, رقصہ گردے کلیسا کر دو, ساری عمر گھیزموں کا طواف کیا, رحمت اغیار را رحمت شمر,
اور ساری عمر یہ سب کیا کہ کافروں کی حکومت رحمت. دین تو مسلمان ظالموں کی حکومت کو بھی قبول نہیں کرتا کہ کیوں دین سے ہٹے ہوئے حکمران, اس نے کافروں کی حکومت کو کہا کی. اور ان کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں, وہ قادیانی مطالعہ زیادہ ہر بندہ پڑھے. میرے دوست آپ 200-300 صفحہ سمجھتے ہیں, مہینے بدلی رسول اللہ سے اتنی بغاوت کی ان ظالموں نے. یہ مہینے جو ہم اسلامی بولتے ہیں محرم صاحب نہیں بولتے, ان کے پرچوں پر الگ مہینے ہیں, نصرت, ہجرت, جہاد, اپنے مہینے تقویم ہی الگ بنا دیں. بالکل صریح بغاوت پیرالل لے جائے کہ دین رسول اللہ کے مقابلہ میں. اور دعویٰ بروز کا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ اور تھے, یہ غلام احمد اور ہے, دوبارہ محمد غلام احمد کی شکل میں آئے. اس لیے ان کو دیکھنے والے صحابی ہیں, ان کو سب کو صحابی کہتے ہیں, ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں, ان کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا, قبر میں ایک میں دفن کیا ہونا, یہی اشارہ تھا کہ میں ہی ہوں گا. اس لیے وہ مدینے میں دفن ہے وہ بھی وہی ہے, اور یہاں قادیان میں وہی ہے. اور اتنا بڑھ گئے کہ ایک چوکھٹا بنایا, تصویر مرزا غلام کی, نیچے 4 مصرے لکھے, قاضی ظہیرالدین نے اس کی خدمت میں پیش کیے. وہ خوش ہو کر اندر لے گیا, اور مرزائیوں نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے مکانوں میں لگایا. اشعار کیا, محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں, اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان. یہ بھی نہیں جو برابر ہی رہن دیتا. اب ان کا مرتبہ حضور کے اس وقت کے مطابق اب شان میں زیادہ. محمد پھر اتر آئے ہم میں, اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے اور جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے کا لیا. اب یہ ہمیں دھوکے دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا کرو. آپ شیعہ سنی کی طرح, سنی بھابی والی بات ہے. ایک رضا نبی ہے, اس کو بالکل حضور سے بھی آگے بڑھا دیں. خود مرزا غلام احمد کہتا ہے رسول اللہ شروع میں آئے, میں 14 صدیاں بعد آیا. اس لیے چاند جیسے 14 منزل طے کرنے کے بعد وہ ہلال کی بجائے بدر بن جاتا. اب میری ذہنی صلاحیت اس سے 14 گنا بڑھ گیا. رسول اللہ کو صاف لکھتا ہے تعالیٰ, حضور نے کہا کہ دجال آئے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے, مگر حضور سمجھ نہیں سکتے. خود نبی کو بھی نہیں سمجھ آئی. آپ غلط فہمی میں پڑے رہے کہ وہ سچ مچ بندے ہوں گے. یہ تو 14 سال بعد مجھے سمجھ آئی, اللہ نے سمجھایا کہ محمد بھی غلطی پر ہے. اس لیے اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی نہ آپ نرمی دیں. یہ بچے تو پھنسے ہیں جہالت کی وجہ, بیچارے کیا پڑھتے ہیں. ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں, کیا یہ تبلیغ کر رہے ہیں, یہ اخلاق بھی کوئی نہیں, بالکل ٹھگ ہیں. جہاں داؤ چل رہا ہے یہ اقبال صاحب ہی سامنے بیٹھے, یہ بھی ایک قادیانی پر بھروسہ کر گئی. یہ کاروبار میں یار جانت تھا, اب لوٹ کر چلا گیا. اور میرا ایک ساتھی ہے بیچارہ, ربوہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا, اظہر, اس کو کہنے لگا یار یہ قادیانی ہے, چنوٹ کا ہمارا ہی ہے, آپ اس کو پیسے دیں. وہ جرمنی میں بیٹھا, یہ بیچارہ درخواستیں دے دے کر تھک گیا. سب عرب ہے, کوئی عدالت نہیں قادیانی کی سنتی. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھی کے دانے کے بڑے شریف ہے, اخلاق سے ملتے ہیں. جب ڈسیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں یہ لوگ. آپ جو اپنے نبی ہیں نا ان پر جمے رہے, ان کے بعد نبی نے کیا آنا, کوئی بات رہ گئی ہوتی تو نیا نبی آتا. 3 باتیں جو قرآن نے بتا دیں, ان کا آٹومیٹک نتیجہ نبوت کا بند ہونا. ان کا انکار کرے گا تو نیا نبی مانے گا. ایک تو اللہ نے اعلان کیا کہ پہلے نبی قوموں کے لیے آتے تھے, ایک قوم کی طرف دوسری قوم خالی پڑی ضرور. اب حضور کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, ساری دنیا کے لیے. کون سا علاقہ آپ کے ماتحت نہیں. پھر یہ تھا کہ مکمل نہیں ہوتا تھا, ابھی بہت سی باتیں رہتی. خود انجیل میں یوحنا کی گاسپل میں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی باتیں بہت سی تھی جو تمہیں بتانی تھی, مگر اب تم انہیں نہیں سمجھ سکتے. میں جا رہا ہوں اور دوسرا مددگار اللہ تمہیں دے گا, وہ دین کو مکمل کرے گا. یہ پیش گوئی اب بھی کہ میں نامکمل چھوڑ کر جا رہا ہوں, پورا حق آ کر وہ بتائے. مگر حضور نے نہیں ایسا کیا. آپ پر آیت اتری کیا لیوم اکملت لکم, مکمل ہو. پھر وہاں چلتا رہتا تھا کام کہ اس نبی کو مانے, دوسری قوم دوسرے نبی کو مانے. حضور کے لیے ذریعے اعلان ہو گیا کہ نسخ ادیان ہو. اب عیسیٰ حضرت موسیٰ بھی ہوتے, ہدایت نہ پا سکتے تب میری. اب کہاں گنجائش ہے کہ ہم نیا نبی گزرے.